حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا تھا، اور وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کا تعلق ایک پاکیزہ اور انبیاء سے بھرے خاندان سے تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اور ان سب میں حضرت یوسف علیہ السلام کو سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بچپن سے ہی نہایت خوبصورت، ذہین، پاکیزہ طبیعت اور سچے کردار کے مالک تھے۔ ان کی معصومیت اور خوبصورتی دیکھ کر ہر کوئی ان کی طرف کھنچا چلا آتا تھا۔ ان کے چہرے پر نور تھا جسے دیکھ کر محسوس ہوتا تھا کہ یہ بچہ کوئی خاص مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ خواب اور حسد۔ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کو ایک خواب سنایا۔ انہوں نے کہا، ابو جان، میں نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فوراً سمجھ لیا کہ یہ خواب بہت عظیم الشان ہے، اور اس بچے کا مستقبل اللہ کی طرف سے بہت اونچا ہے۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نصیحت کی کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت بتانا، ورنہ وہ حسد کریں گے۔ لیکن بھائیوں کو پہلے ہی شک تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف کو ان سب پر ترجیح دیتے ہیں۔ وہ اکثر یوسف کو اپنے ساتھ بیٹھا کر پیار کرتے، ان کی باتیں سنتے اور محبت سے گلے لگاتے۔ یہی چیز بھائیوں کے دل میں حسد کی آگ کو بڑھاتی گئی۔ کنویں میں ڈالنا اور جدائی کا درد۔ ایک دن بھائیوں نے منصوبہ بنایا کہ یوسف کو کسی طرح راستے سے ہٹایا جائے تاکہ والد کی محبت ان کی طرف مڑ جائے۔ انہوں نے حضرت یعقوب سے کہا، ابو جان، ہمیں یوسف کو ساتھ لے جانے دیں، ہم اسے کھلائیں گے، یہ خوش ہوگا۔ حضرت یعقوب نے پہلے تو انکار کیا، لیکن بچوں کے اصرار پر اجازت دے دی۔ بھائی یوسف کو جنگل میں لے گئے اور وہاں ایک گہرے کنویں میں ڈال دیا۔ اس وقت یوسف صرف چند سال کے تھے۔ بھائیوں نے واپس آ کر جھوٹ بولا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، اور ایک قمیص پر خون لگا کر حضرت یعقوب کے سامنے پیش کر دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو یقین نہ آیا۔ وہ جانتے تھے کہ یوسف زندہ ہیں، لیکن کہاں ہیں یہ انہیں معلوم نہ تھا۔ وہ صبر کے ساتھ اللہ سے دعا کرتے رہے اور دن رات روتے رہے، یہاں تک کہ ان کی آنکھیں رونے سے سفید ہو گئیں۔ مصر کی منڈی اور محل کا سفر۔ ادھر حضرت یوسف کنویں میں اللہ کے بھروسے پر تھے۔ کچھ دنوں بعد قافلے والے وہاں پہنچے اور کنویں سے پانی نکالنے لگے تو یوسف کو باہر نکالا۔ وہ حیران ہوئے کہ اتنا خوبصورت لڑکا کنویں میں کیا کر رہا ہے۔ انہوں نے یوسف کو غلام سمجھ کر اپنے قافلے میں شامل کر لیا اور مصر لے گئے۔ مصر کی منڈی میں یوسف کو فروخت کیا گیا۔ وہاں کے عزن مصر نے انہیں خریدا اور اپنے محل میں جگہ دی۔ حضرت یوسف محل میں رہنے لگے اور جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا۔ ان کی خوبصورتی اور اخلاق نے سب کو حیران کر دیا۔ عزیز کی بیوی، جسے بعد میں لوگ زلیخا کے نام سے جانتے ہیں، ان کی خوبصورتی پر فریفتہ ہو گئی۔ زلیخا کا فتنہ اور قید خانہ۔ زلیخا نے کئی بار حضرت یوسف کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اللہ کے نبی تھے۔ انہوں نے ہر بار انکار کیا اور فرمایا کہ میں ایسا گناہ نہیں کر سکتا۔ ایک دن زلیخا نے حد پار کر دی اور دروازہ بند کر کے یوسف کو مجبور کیا، مگر یوسف بھاگ کر دروازے کی طرف دوڑے۔ عزیز بھی اسی وقت آ گیا اور سچ سامنے آیا۔ زلیخا نے جھوٹ بولا، لیکن گواہی نے سچ ظاہر کر دیا کہ یوسف بے گناہ ہے۔ پھر بھی زلیخا کا اثر اتنا تھا کہ حضرت یوسف کو قید کر دیا گیا تاکہ بات دب جائے۔ قید خانہ میں زندگی۔ حضرت یوسف قید خانہ میں بھی اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ قیدی ان سے محبت کرنے لگے اور ان سے دین کی باتیں سیکھتے۔ وہاں 2 قیدیوں نے خواب دیکھے اور حضرت یوسف نے ان خوابوں کی سچی تعبیر بتائی۔ کچھ عرصے بعد انہی میں سے ایک قیدی نے بادشاہ کے خواب کا ذکر کیا۔ بادشاہ نے ایک عجیب خواب دیکھا تھا جس کی تعبیر کوئی نہ دے سکا۔ اس قیدی نے بادشاہ سے کہا، ایک قیدی ہے جو خوابوں کی بہترین تعبیر دیتا ہے۔ بادشاہ نے حضرت یوسف کو بلایا۔ یوسف نے خواب کی نہ صرف تعبیر دی بلکہ آنے والے قحط کی بھی پیشگوئی کی۔ عزت کی بحالی اور بادشاہ کا اعتماد۔ بادشاہ حضرت یوسف سے اتنا متاثر ہوا کہ انہیں اپنی سلطنت کا وزیر بنا دیا۔ یوسف نے شرط رکھی کہ پہلے ان کی بے گناہی کا اعلان کیا جائے۔ زلیخا نے خود سب کے سامنے اقرار کیا کہ یوسف پاک دامن تھے۔
یوسف اب مصر کے خزانوں کے نگران بن گئے اور حکمت و دانائی سے کام لیتے ہوئے قحط کے لیے اناج ذخیرہ کرنے لگے۔ بھائیوں سے دوبارہ ملاقات۔ قحط کے دنوں میں حضرت یعقوب کے بیٹے اناج لینے مصر آئے۔ حضرت یوسف نے انہیں پہچان لیا لیکن وہ یوسف کو نہ پہچان سکے۔ حضرت یوسف نے ایک منصوبہ بنایا اور اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو روک لیا۔ پھر جب باقی بھائی واپس آئے تو یوسف نے اپنے آپ کو ظاہر کیا۔ وہ سب حیرت میں پڑ گئے اور شرمندہ ہو گئے۔ یوسف نے انہیں معاف کر دیا اور کہا کہ اللہ نے ہمیں دوبارہ ملا دیا۔ انہوں نے اپنے بھائیوں کو واپس بھیجا اور کہا کہ والد کو لے کر آؤ۔ حضرت یعقوب کی بینائی کی واپسی اور مصر کی ہجرت۔ جب حضرت یعقوب کو یوسف کی قمیص دی گئی ان کی بینائی واپس آ گئی۔ وہ سب مصر پہنچے، یوسف سے ملے اور ایک طویل جدائی کا خاتمہ ہوا۔ یوسف نے انہیں عزت و احترام سے بسایا۔ یوسف نے خواب کی تعبیر کو یاد کیا جو انہوں نے بچپن میں دیکھا تھا کہ سورج، چاند اور 11 ستارے انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ وہ سب منظر حقیقت بن چکا تھا۔ والد، والدہ اور 11 بھائی ان کے قدموں میں موجود تھے۔ یہ تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی مکمل داستان جو صبر، محبت، قربانی، عزم اور اللہ پر بھروسے کی عظیم مثال ہے۔